بڑے پیر دستگیر کا نسبت سے مجلس ہے، اور اس عقیدت کے ساتھ اور اس وجہ سے میں کچھ کہہ رہا ہوں، اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ سرکار غوث پاک کے ثنا خوانوں میں، ان کے نام لیواؤں میں میرا بھی نام شامل ہو جائے کہ فخر آقا میں رضا اور بھی نظم رفیع چل لکھا لائے ثنا خوانوں میں چہرہ تیرا۔ حضور بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تبارک تعالیٰ مدد کیسی فرماتے ہیں، غوث پاک کی مدد کیسے شامل حال ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کشمیر کا ایک علاقہ ہے اخنور، اسی علاقے کا یہ واقعہ ہے کہ وہاں اسی طرح سے ایک گھر تھا جس گھر میں ایک جوڑا رہتا تھا میاں بیوی کا جو مسلمان تھے۔ بڑے پیر دستگیر کی اس مسلمان شخص کی بیوی بڑے پیر دستگیر کی بڑی عاشق تھی، غوث پاک کی عاشق تھی، اور ہر مہینے کی 11 تاریخ کو وہ بڑے اہتمام کے ساتھ میں بڑے پیر دستگیر کی فاتحہ دلایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اپنے گھر کو مکمل طور پر صاف کرتی تھی اور پھر نیاز کا اہتمام کرتی تھی، فاتحہ دلاتی تھی اور پڑھتی تھی۔ پڑوس میں غیر ایک ہندو جوڑا رہتا تھا، وہ بھی نوجوان، نئی نئی شادی ہوئی تھی اس جوڑے کی۔ چونکہ پڑوسی ہونے کے لحاظ سے پڑوس کی جو غیر مسلم خاتون تھی اس کا آنا جانا اس مسلمان گھر میں تھا۔ وہ غیر مسلم خاتون دکھنے کے اعتبار سے بہت خوبصورت تھی، آنا جانا اس کے گھر میں، مسلمان کے گھر میں، یہ دیکھتی تھی کہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو گھر میں پوری صفائی ہوتی ہے اور پھر فاتحہ ہوتی ہے۔ کئی وقت یہ معاملہ اس نے دیکھا، ایک مرتبہ اس غیر مسلم خاتون نے پوچھ لیا کہ یہ کیا ماجرا ہے اور کیا معاملہ ہے؟ میں دیکھتی ہوں کہ چاند کی 11 تاریخ کو تم پورے گھر کو صاف کرتی ہو، صفائی کرتی ہو، اور پھر بڑے اہتمام کے ساتھ میں کچھ بناتی ہو اور نیاز کرتی ہو، یہ تم کیا کرتی ہو؟ مسلمان خاتون نے جواب دیا کہ وہ انسان اپنی حساب سے اپنی بات کو سمجھتا ہے، اور ہندی کے اندر جو ہے وہ سمراٹ کہتے ہیں بادشاہوں کے بادشاہ۔ تو اس نے کہا کہ یہ فاتحہ جو ہے بہت قیمتی ہے، اور یہ اہتمام میں کرتی ہوں بغداد کے سمراٹ کی فاتحہ کے لیے۔ بغداد کے سمراٹ کا نام سنا، کہا بغداد کے سمراٹ یہ کون ہے؟ یہ ان کی کیا خصوصیت ہے؟ چونکہ وہ غیر تھی، غیر مسلم تھی، اب اس کو سمجھانے کے لیے اس خاتون نے کہا کہ بغداد کے سمراٹ یہ بغداد میں رہتے ہیں مگر ساری دنیا پر نظر کیے، اور اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا نہ کیوں ہو تیری منزل عرش شان، نہ کیوں ہو تیری منزل عرش ثانی، کہ عرش حق تیری منزل ہے یا غوث۔ بغداد محلہ آپ کے مزار اقدس جہاں پر ہے، غوث پاک فرماتے ہیں نہ کیوں ہو تیری منزل عرش ثانی، کہ عرش حق تیری منزل ہے یا غوث۔
کہا کہ یہ بغداد والے بڑے پیر، بغداد کے سمراٹ کرتے کیا ہے؟ اس فاتحہ سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو اس خاتون نے، مسلمان خاتون نے جواب دیا، بغداد کے سمراٹ مصیبت کے وقت اپنے ماننے والوں کی مدد فرما، اپنے ماننے والوں کی مدد فرما۔ اب وہی پہلا بیج تھا جو اس غیر مسلم خاتون کے دل کے فرش میں جو ہے، اس زمین میں، دل کی زمین میں بویا گیا۔ بڑے پیر دستگیر کی محبت کا۔ اب اس کے دل میں بڑے پیر کی محبت پیدا ہوئی۔ اب ہونے یہ لگا کہ یہ غیر مسلم خاتون اپنے گھر میں ہر مہینے کی 11 تاریخ کو بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے گھر کی پوری صفائی کرتی، پھر بڑے اہتمام کے ساتھ میں، پوری صفائی کے ساتھ میں میٹھا بناتی، اور پھر کسی مسلمان کو بلا کر فاتحہ دلواتی بڑے پیر۔ 1 مہینہ 2 مہینہ عرصہ گزر گیا، پابندی کے ساتھ کہ بغداد کے سمراٹ کی فاتحہ ہے، احتیاط پڑا کرنا ہے۔ آج بھی ہمارے علاقوں میں بڑے پیر دستگیر کی فاتحہ کے لیے جو اہتمام ہوتا ہے کہ صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا، یہ چیز عظمت کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ تو وہ عالم وہ کرتے رہے، وہ معاملات وہ کرتی رہی۔ اس کے بعد میں ایسا ہوا کہ اس مسلمان کے گھر میں جانے آنے کا سبب یہ ہوا کہ جو شخص جس گھر میں وہ جایا کرتی تھی، اور جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا، اس کی نگاہ اس غیر خاتون پر پڑی، تو اس نے سوچا کہ اس خاتون کو اپنی ہوس کا شکار بنایا جائے۔ چونکہ کبھی ایسا موقع ہاتھ نہیں آیا، اتفاق سے جس خاتون سے اس نے اس نیاز بنانے کو سیکھا تھا، اس غیر مسلم عورت نے جس عورت سے نیاز بنانے کو سیکھا تھا، وہ کسی کام کے تحت اپنے گھر چلی گئی، اپنے مائکے چلی گئی۔ اب اس کا گھر خالی تھا۔ اس کے شوہر نے سوچا کہ موقع بہت اچھا ہے، اس نے ان دونوں، چونکہ گھر میں آنا جانا اتنا زیادہ تھا کہ ایک دوسرے پر اعتماد ہو گیا ہے، اس نے اس جوڑے سے کہا کہ چلو آج کہیں گھوم کر آتے ہیں۔ گھومنے کے لیے گئے، گھوڑا ساتھ میں تھا، گھوڑے پر اس خاتون کو بٹھایا، اور یہ دونوں شخص، اس خاتون کا شوہر اور وہ دوسرا شخص، یہ دونوں ساتھ میں چلنے لگے۔ گھوڑے کی زن پر چھورا رکھا ہوا تھا، اندر زن کے اندر چھورا چھپا دیا تھا اس نے۔ گھومتے 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 آگے پہنچے، جنگل میں جب پہنچے تو اب کہا کہ یہاں پر کچھ کھا لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں سیر کے لیے۔ اعتماد، اس لیے انسان کو بھروسہ صرف سرکاروں پہ کرنا چاہیے۔ تو اب وہ اعتماد ان لوگوں کا، دونوں کا، اس جو میاں بیوی کا، اس پہ اتنا ہو گیا، کہا ٹھیک ہے، ایک جھاڑ کے نیچے اترے، کھانے کے لیے بیٹھے۔ اب اس نے ذہن میں سے وہی چھورا نکالا، نکالنے کے بعد میں اس خاتون کے شوہر پر حملہ کیا اور وہی اس کو مارا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک عورت کے سامنے اس کے شوہر کو اگر کوئی مار دے،
تو بوکھلاہٹ تو اس کے اندر ایسی ہی پیدا ہو جائے گی. ہمارے سامنے کوئی حادثہ اچانک پیش آ جائے خدا نخواستہ تو وہی انسان آدھا جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے یا وہیں پر حیرت زدہ ہو جاتا ہے. یہی عالم اس عورت کے ساتھ میں تھا اور اس میں کوئی بھروسہ کسی کا توڑ نہیں. تو پھر انسان کی حیرت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. جس پر بھروسہ کیا تھا اس نے یہ کام کیا. یہی عالم اس خاتون کا ہوا کہ اس کو تو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا. ایک تو سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے شوہر کو مرتا ہوا دیکھا, پھر اس شخص پر جن کے گھر میں آنا جا رہا تھا اس پر بھروسہ, اس نے یہ کام کیا. اور تعجب اگر کوئی دوسرا کرتا تو کوئی اتنا تعجب نہیں رہتا. اب یہ تو تھا. اب اتنے میں یہ شخص جو ہے اس عورت کی طرف بری نظر اور برے کام کے ارادے سے آگے بڑھا. یہ پیچھے ہوئی, چلانے لگی, اور جنگل میں سنے کو ایسے بے سر و سامانی کے عالم میں اس کو یاد آئی بغداد کے سمراٹ. اس نے اسی عالم میں یہ کہا, اے بغداد کے سمراٹ, اے بغداد کے سمراٹ میری مدد کیجیے, اے بغداد کے سمراٹ میری مدد کیجیے. حضور میں نے یہ سنا ہے کہ آپ مشکل کے وقت اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتے ہیں. میں نے زندگی بھر جتنے وقت تک آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے, سرکار آج یقیناً مجھ پر سب سے بڑی مصیبت ہے. اے بغداد کے سمراٹ آج کوئی نہیں ہے جو میری عزت بچائے. اے بغداد کے سمراٹ میری عزت بچائے, میری لاج رکھو. بغداد کے سمراٹ میری مدد کرو. یہ کہنا تھا. اب وہ شخص اس کی طرف برے ارادے سے اس کا ہاتھ پکڑنے ہی والا ہے. اتنے میں ایک گھوڑ سوار وہاں ظاہر ہوا. نقاب پہنا ہوا, نقاب پوش تھے, چہرے پر نقاب تھا, ہاتھ میں ایک ننگی تلوار لیے ہوئے ظاہر ہوئے. چہرہ آنکھوں میں سے نقاب تھا, اس میں سے نور کی شعاعیں نکل رہی. ظاہر ہوئے, اس شخص کو دور کیا اور اسے اسی وقت مارا. اس لیے میں نے کہا کہ وہ مسلمان اپنے آپ کو کہلاتا تھا, مسلمان تھا نہیں. اگر ہوتا تو بڑے پیر اس کو قتل نہ کرتے. تو وہیں پر اس کو قتل کیا. وہاں پھر اس کے بعد اس خاتون سے کہا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے. خاتون نے کہا کہ اس طرف ہے. اس کی طرف گئے. بڑے پیر نے فرمایا کن بے اذن. سبحان اللہ. تو اسباب سے دونوں چیزیں ثابت ہیں, کن بے اذن اللہ بھی ثابت ہے اور کن بے اذنی بھی ثابت ہے. سبحان اللہ. اب اس خاتون کا وہ شوہر جو مر گیا تھا وہ زندہ ہو گیا. اب ان دونوں نے بڑے پیر کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد داخل اسلام ہوئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نصیب بھی تو دیکھو کہ بڑے پیر کے ہاتھ میں کلمہ نصیب. داخل اسلام ہوئے. دونوں روانہ ہوئے اپنے گھر کی طرف. کچھ دن بعد
اس شخص کی لاپتہ ہونے کی خبر عام ہوئی، انہیں ڈھونڈا گیا اور پھر اس کی لاش جنگل میں ملی۔ راجہ رنجیت سنگھ کا دور تھا، اب اس معاملے کو راجہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ راجہ کے دربار میں پیش ہوا وہ معاملہ، پتہ چلتے بلتے کہ اس کو کس نے مارا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ آخری وقت فلاں شخص کے ساتھ میں، فلاں جوڑے کے ساتھ میں ان لوگوں کو دیکھا گیا تھا۔ اس میاں بیوی کو بلایا گیا دربار میں، راجہ کے پاس بلایا گیا، یہ دونوں حاضر ہوئے اور پوچھا گیا کہ آخری بار تمہارے ساتھ میں دیکھا گیا، کیا تم نے اس کو مارا ہے؟ اس خاتون نے کہا کہ نہیں، ہم نے نہیں مارا۔ کہا آخری بار تمہارے ساتھ میں دیکھا گیا تھا؟ تو کہا ہاں، دیکھا بھی ہمارے ساتھ میں گیا تھا اور یہ ساتھ ہمارے ہی تھا، مگر ہم نے نہیں مارا، اس کو مارا ہے۔ اس خاتون نے کہا بغداد کے سمراٹ نے۔ اس نے کہا کہ بغداد کے سمراٹ نے، یہ کون ہے؟ اس نے اپنے اعتبار سے بتایا بغداد کے سمراٹ نے مارا ہے۔ ہاں جی، بات ہوئی، ختم معاملات۔ کہا کہ اس پر گواہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس خاتون نے کہا اس نے میرے شوہر کو مارا تھا اور یہ ساری چیزیں ہوئی، میں نے بغداد کے سمراٹ کو یاد کیا، وہ ظاہر ہوئے، اس کو مارا، میرے شوہر کو زندہ کیا۔ اب حیرت ان لوگوں کو ہوئی، ظاہر سی بات ہے کہ موت کے بعد میں زندگی ملنا، اس کو بظاہر عقل تسلیم نہیں کرتی، مگر کرامت کہتے ہی اسے ہے جو عقل کے خلاف ہو۔ بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے لیے بعید بھی کیا ہے، ایسے ایک کیا غوث پاک چاہے تو ہزاروں مردوں کو زندہ کر دے، ہزاروں کیا لاکھوں کو زندہ کر دے۔ اللہ نے وہ اختیار، وہ قوت بڑے پیر کو عطا فرمائی۔ بہرکیف دربار میں کوئی اس بات کو ماننے کے لیے راضی نہیں تھا، تیار نہیں تھا۔ راجہ نے پوچھا اس بات پر کوئی گواہ بھی ہے؟ تم نے نہیں مارا؟ اس نے کہا ہمارے پاس گواہ کوئی نہیں ہے۔ اتنے میں ایک اللہ کے ولی جن کے اوپر جذبی کیفیت کا غلبہ ہوتا تھا، مجذوب تھے، وہ اس دربار میں حاضر ہوا۔ اب کسی کے متعلق یہ بات ہوتی ہے کہ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے، سارے ان کی ولایت پر متفق ہوتے ہیں۔ ویسے ہی اس علاقے میں وہ تھے جن پر لوگ متفق تھے کہ سارے جانتے تھے کہ یہ اللہ کے ولی ہے، اپنے تو اپنے، غیر بھی ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے، سارے جانتے تھے کہ اللہ کا ولی ہے، سب ان کا ادب کرتے تھے، یہاں تک کہ راجہ بھی بڑی تعظیم کرتا تھا۔ لوگ جانتے تھے کہ ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے، وہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ وہ بزرگ جو اس دربار میں آئے، ان کے تعلق سے بھی یہی عالم تھا، ایک کمبل اوڑھتے تھے اور ایک تہبند۔ اچانک دربار میں آئے، راجہ اٹھ کر کھڑا، اگرچہ وہ غیر مسلم تھا مگر بڑا ادب کرتا تھا ان کا، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا کہ بابا آپ آئے، حضور آپ آئے؟ کہنے لگے ہاں تیرے دربار میں آیا ہوں، یہ میاں بیوی جو کہہ رہے ہیں نا یہ سچ کہہ رہے ہیں، اس شخص کو
उस शख्स ने कत्ल कर दिया था, इसको जिंदा भी बगदाद के सम्राट ने किया और उसको मारा भी बगदाद के सम्राट ने, और इस औरत की इज्जत भी बचाई बगदाद के सम्राट। गवाह तो गवाही मैं देता हूँ कि ये खातून सच कह रही है। ये कहते हुए उन्होंने अपना कंबल उतार दिया, कंबल उतार कर पीठ की राजा की तरफ और कहा कि देखो इस पर एक निशान दिख रहा है। कहने लगे हाँ। कहा ये तलवार की नोक का निशान है मेरी पीठ पर। कहने लगे देखो, तलवारियों को दिखाया, सबने कहा हाँ। कहने लगे मैं उस दिन उसी जंगल में था और उस जंगल के दूसरे कोने पर मैं सो रहा था जहां पर ये मामलात पेश आए। ये मामलात पेश आए उस वक्त मैं उसी जंगल के दूसरे कोने पर सो रहा था। इस खातून ने जब बगदाद के सम्राट को पुकारा तो बगदाद के सम्राट मेरी ही तरफ से गुजरे थे और अपनी तलवार हाथ में लिए जब मैं सो रहा था तो मेरी पीठ पर अपनी तलवार को चुभोया और कहा कि उठ, तेरी सल्तनत में तेरी रियाया के साथ में ये काम हो रहा है और तू सो रहा है। ये कहते हुए बगदाद के सम्राट आगे बढ़े। ये है हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला, ये है हुजूर बड़े पीर की मदद। शर्त ये है कि अकीदत का मियार उतना बुलंद है। वो खातून इस्लाम लाने से पहले गैर थी, काफिर थी, मगर एतकाद इतना मजबूत कर लिया था उसने, उसकी अकीदत बड़े पीर से इतनी मजबूत हो गई। तो एक तो ये कि ईमान लाने का सबब वही अकीदत बनी, और एक ये कि कुछ भी हो जाए बड़े पीर मेरी मदद फरमाएंगे, और इसी अकीदत ने उसकी मदद फरमाई। वो अकीदत आज हम में नजर नहीं आती।